بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں. آج ISPR کے بیان کے مطابق آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں خاص طور پہ اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ ادارے اور سوسائٹی عوام کے اندر جو کچھ باتیں ہوئی, کچھ جلسے ہوئے جس میں کچھ ایسی باتیں ہوئی, اس کو ختم کرنا ہے. ادارہ ہمارے لیے ایک مقدس ہے. جس ادارے ہمارے چلیں گے تو ہمارا ملک چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کل کراچی آ رہے ہیں اور ان کا ایک دن کا کراچی کا وزٹ ہے. وہ چیف منسٹر سندھ سے بھی ملیں گے, MQM سے بھی ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ PTI نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 13 کو, 16 کو اور 18 کو بہت بڑے بڑے جلسے کر کے اور اس بات کو حکومت کو آمادہ کریں گے کہ وہ کسی بھی صورت میں as soon as possible within a days, within a month وہ الیکشن میں جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کی کنڈیشن ملک میں بالکل بھی ٹھیک نہ تھی اور خاص طور پہ یہ جو 1-1.5 مہینہ گزرا ہے اس میں اور ورسٹ ہوئی ہے. اور آنے کے ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. اس سے سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ لیٹر ہے جس لیٹر نے یہ حکومت کو بھی گھر بھیجا ہے اور حکومت اسی لیٹر کو بہانہ بنا کے یا ویلڈ ریزننگ بنا کے اس کو کیش کرانے کے لیے اگلی الیکشن میں اس لیٹر کا کردار ہوگا. اس پہ آج تفصیلاً بات کریں گے. ہمارے ساتھ مستند اتھارٹی ہیں ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ گل محمد رند صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں, گورنمنٹ کی اور بیوروکریسی کو اور گورننس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا آپ سے افسوس کرنا سینئر کے ساتھ پہلے جانا سینئر سے شروع کریں, افسوس بعد میں. ظفر صاحب یہ لیٹر سر ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس پہ تفصیلاً آپ نے بتایا تھا کہ یہ لیٹر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ ابھی بھی اس لیٹر کو ہی فوکس ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے یہ اوتھ لینے سے پہلے ہی انہوں نے الیکٹ وزیر اعظم صاحب جو تھے انہوں نے یہ اناؤنس کیا, انہوں نے یہ آفر دی کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بٹھائیں. اگر یہ لیٹر میں کوئی صداقت, کوئی سچائی ہوگی تو میں ریزائن دے دوں گا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. صحیح ہے, نیچرلی ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز جو ہیں اس پہ پہلے کافی بحث ہو چکا ہے. وہ کئی قسموں کی ہوتی ہیں. ایک تو لیٹر پلین لکھا جاتا ہے انگریزی میں, اینڈ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہیڈ آف دا مشن پہ کہ ویدر دی امپورٹنس آف دیٹ لیٹر نیڈس سیکریسی اور ناٹ. دوسرا ہوتا ہے سائفر میسیجز وچ آر کوڈڈ میسیجز. ٹھیک, اس پہ کافی کلاسیفیکیشنس ہوتی ہیں. سرکولیشن ٹیلی گرامس ہیں, نو سرکولیشن ٹیلی گرامس ہیں, ٹاپ سیکریٹ ہیں, سیکریٹ ہیں. سو مینی تھنگس یو نو. دوز آر پیورلی کوڈڈ میسیجز. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کس طرح سے کوڈنگ ہوتی ہے اور ڈی کوڈنگ ہوتی ہے. یہ جو لیٹر ہے کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, بٹ آئی پریزیوم دیٹ دیٹ واز اے سائفر میسیج. اچھا, کیونکہ اوپن لیٹر نہیں تھا. نمبر 2, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی کوئی بھی سرکار کچھ بھی ہو ڈائریکٹلی کوئی لیٹر کسی گورنمنٹ کو نہیں لکھتے کہ ہم آپ کو ہٹا دیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. یو نو, بیکاز دس از ڈائریکٹلی انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئرس. نیچرلی ڈپلومیٹس ڈو میٹ اینڈ دے کنوے دا ڈسپلیجر. ڈیمارشز بھی ہوتے ہیں, دوسری چیز بھی ہوتے ہیں. یہ لیٹر جو ہے جو مجھے آیا ہے, جو میری انفارمیشن ہے کہ اٹ واز اے نو سرکولیشن ٹیلی گرام, سائفر ٹیلی گرام لائنگ وتھ FS فارن سیکرٹری. وہ پتہ نہیں مے بی اٹس ٹرو اور ناٹ ٹرو, بٹ ہم نے تو یہ دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایز فارن منسٹر وہ بالکل پبلک میں وہ لیٹر تھا, اور ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے وہ باقاعدہ بتایا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو تھریٹ کیا گیا ہے کہ کہ یہ گورنمنٹ رہی تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. مطلب اس کا متن یہی تھا جو کہا گیا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو ریئلی. یہ چیز جو ہے بیسیکلی ایسے قسم کے لیٹرس جو ہے وہ ہم پبلک نہیں کرتے. اچھا, اور نو سرکولیشن اگر ٹیلی گرام ہے تو وہ ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. ایمبیسڈر بیسیکلی کنٹری کا ریپ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, پر ہی آلسو ریپرزینٹس دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ناٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹ. تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہمیں پروٹوکول بھی وہی ملتا ہے, سائن بھی رہا ہے وہاں سینئر پوسٹ ڈپلومیٹک مشنس. بیکاز اف آئی گو ایز ایمبیسڈر دین گارڈ آف آنر وہی ملتا ہے جو پریزیڈنٹ کو ملتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایمبیسڈر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک آدمی کو لکھ رہے ہیں
2 آدمی کو لکھ رہے ہیں, 3 آدمی کو لکھ رہے ہیں, نو سرکولیشن ہے. آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ یہ لیٹر کیسا ہے. اگر تو یہ لیٹر سیکرٹ تھا اور سائفر میسج تھا, اس طرح سے آپ ہوا میں نہیں لہرا سکتے. اچھا, میری اپنی اچھا اس پہ اور جو ڈسٹنگوشڈ ہمارے جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹس ہیں, ہماری ان سے بھی مختلف پروگرام میں ہمارے میں بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اٹس اے روٹین میٹر, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ چائنا میں بھی ابھی بھی ایسا کوئی نہ کوئی لکھ رہا ہوگا. پلیز. پھر جب ڈسکشن ہوتی ہے کسی بھی امبیسڈر کی یا کسی ڈپلومیٹ کی, وہ ہوتی ہے آپس میں, اس میں ڈپینڈ کرتا ہے ہیڈ آف دا مشن پہ, بیکاز ہی از اونلی انٹائٹلڈ ٹو سینڈ دا سائفرز, کہ کس طرح سے اسسمنٹ کرتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہم اسیس کرتے ہیں, وی ایگزیجریٹ تھنگس, وی ڈونٹ کنکاک بٹ وی ڈو ایگزیجریٹ. آف کورس ایٹ ٹائمس اٹ از یور پرسنل ویو کہ جی مجھے اس کنورسیشن میں مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی, مے بی ناٹ اتھینٹک, کیونکہ اس چیزوں کے سارا کوئی ریکارڈڈ تو ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے یہ جو سائفر میسج تھا, ایک جو آخری پیراگراف ہمارا اسسمنٹ ہوتا ہے, پہلے فیکٹس ہوتے ہیں, اچھا, اس کے بعد اسسمنٹ ہوتی ہے. اس میں اسسمنٹ میں میرا خیال ہے کہ ہمارے امبیسڈر نے اس قسم کے اپریہنشن میرا خیال ہے کیے. یو نو دا فارمر پرائم منسٹر اور اتنے فارن منسٹر اتنا بھی وہ غلط نہیں کہہ سکتے کہ جی. اچھا چلے, بٹ دا پوائنٹ از کہ سبسٹنس کیا ہے, گاڈ نوز بیٹر. اسسمنٹ میں چلے یہ لکھ دیا انہوں نے کہ نو کانفیڈنس موو پیش ہوگی اور اس میں عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے گا. تو سر یہ ڈیموکریسی, اٹس اے بیوٹی آف ڈیموکریسی, ڈیموکریٹیکل سسٹم میں یہ آئین میں ہے, کوئی آئین کے کوئی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی نا؟ کوئی نہیں. دیکھیں جب آیا یہ لیٹر آیا تھا, فارن منسٹر نے خود بتایا کہ فارن آفس میں امریکنس کو بلا کے ڈیمارشے دیا گیا. ڈیمارشے مینس یو آر کنویئنگ یور ڈسپلیجر. جیسے ای یو والوں نے پہلے لکھ دیا تھا لیٹر کہ آپ کو یہ رشیا کے سلسلے میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا, تو یہ ایک ڈیمارشے یہ ہوتا ہے جس میں یو کنوے یور ڈسپلیجر. یہ ہوتا رہتا ہے, اٹس اے روٹین. جیسے آپ نے کہا تو امریکنس کو تو ہم نے بلایا تھا, دس واز ٹولڈ بائی دی فارن منسٹر دیٹ, ہم نے فارن آفس میں بلایا تھا ان کو. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو آپ بلا کے اس کا ایک آپ پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ, 2 قسم کا پروٹیسٹ ہوتا ہے. ایک تو وربلی آپ بیٹھتے ہیں, وربلی آپ بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ڈیمارشے از اے کائنڈ آف لیٹر. وہ لیٹر میں آپ کنوے کرتے ہیں باقاعدہ کہ آپ ہمیں یہ پتہ پڑا ہے, یہ چیز ہے اور آپ نے یہ کہا ہے. دیٹس اے کنویئنس آف دا ڈسپلیجر. پھر وہاں سے ریئیکشن کیسا آتا ہے, اس پہ ریئیکشن کیا آیا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے. پھر آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ انہوں نے کیا ہے اس کو. ابھی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے پرائم منسٹر جو ابھی ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ ان کی ساری انکوائری ہوگی اور اس میں امبیسڈر کو بھی بلائے دیں. آئی تھنک دا ہول اونرس ول لائی آن دی امبیسڈر کہ اس نے کیا لکھا تھا, کیا انہوں نے اسسمنٹ دی تھی, اور کس کے تھرو, جو مسٹر ڈونلڈ تھا یا کوئی بھی تھا, وہ بتائیں گے وہ ساری چیز جو بھی ہوگی. اور اس طرح سے ساری چیزیں جب ڈیمارشپ ہم نے دیا, مگر امریکنس نے ڈینائی کیا. اس کی ساری انکوائری جب ہوگی اس کے بعد ہی پتہ پڑے گا کہ اصل چیز متن کیا تھا, سچ تھا, کیا تھا, کیسے تھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے فارن پرائم منسٹر تھے, فارن منسٹر بھی تھے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیٹر تو انہوں نے دیکھا ہے اور شاید سیکورٹی ایجنسیز کو دکھایا بھی گیا تھا. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوگا اس کے بعد ہی پتہ پڑے گا. میں نے تو صرف پروسیجر بتا دیا کہ کس طرح سے ہم نے کنوے کیا تھا, ڈیمارشے ہوا تھا, امریکنس کا اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا. وی ڈونٹ نو واٹ از ان سائڈ. گلبدین بن صاحب, فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب جب سندھ کے دورے پہ آئے, فیوچر آلسو, یہ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ میری اوپینین ہے, آپ کو سننا ہے زبردست. ٹھیک ہے. جب وہ فارمر پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے ایئرپورٹ پہ ایک صاحب کو بلایا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے زرداری کو ہرانا ہے. وہ زرداری کو اتنا انڈرسٹیمیٹ کر کے گیا کہ وہ زرداری نے, ایک زرداری سب پہ بھاری نے اس کی اپنی حکومت کو اڑا دیا. دیکھیں تھیبر صاحب, ظفر صاحب ہمارے بڑے سینئر ڈپلومیٹ ایمبیسڈر ہیں اور ہم کٹھے بھی فارن سروس میں کام کیا ہم نے سر. اور بالکل اس طرح جیسے ظفر صاحب نے کہا, اس طرح کے لیٹر آتے ہیں. اسپیشلی پچھلے 3 سال میں سی پیک پہ تو بڑے اس قسم کے لیٹر آئے, صحیح, اور انڈیا پاکستان ریلیشن پہ بھی اس طرح کے لیٹر آتے ہیں. لیکن جو ریئیکشن فارن آفس نے دیا ہے یا جو ریئیکشن پرائم منسٹر سے آیا ہے, تو میری اوپینین ہے بینگ ایکس بیوروکریٹ واٹ ایور, کہ سم تھنگ اسپیشل ان دس لیٹر. دیکھیں نارمل لیٹر آتے ہیں
کنوے ہوتا ہے, ڈسپلیجر ہوتا ہے. یہ آپ پارٹی پالیسی کو ٹو کرنا چاہ رہے ہیں, میں آگے جبکہ آپ ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں, ایکسپلین کر 22 گریڈ کا آخری پوسٹ ہوتی ہے. آپ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کہیں مس ہینڈل. میرا جو آخری جملہ آئے گا وہ آپ سنیں, پھر آپ خوش ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے لیٹر آتے جاتے ہیں جس پہ فارن آفس ریئیکٹ کرتی ہے. کتنے دفعہ آپ مجھے بتائیں انڈین ایمبیسڈر کو بلایا گیا ہے, کتنے دفعہ یہ اور ایمبیسڈرز کو. اب اس لیٹر میں جب تک پراپر انکوائری نہیں ہوتی, دیکھیں ہماری پوری آرمی اپسیٹ ہے اس وقت اس لیٹر کی وجہ سے. ہمارے جوڈیشری از اپسیٹ. کل جیسے ڈپٹی اسپیکر سوری نے بڑا اسمبلی میں, اس نے تو اپنے پارٹی سے لائلٹی اور ایک وفاداری دکھائی کہ جی میں سپریم کورٹ کو یہ لیٹر بھیج رہا ہوں, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے راز کھلیں گے, بہت ساری کہانیاں ہوں گی. کیا اس لیٹر کو اتنا ایشو ڈیزرو کرتا تھا جو ہم نے بنایا؟ کوئی بھی ہو, میں پی ٹی آئی یا گورنمنٹ یا اپوزیشن کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, دونوں گروپ سے اس لیٹر کو اوپر لیا گیا بہت ہائی اسپیڈ پہ. تو اینیہاؤ وہ جب کہانی آئے گی اس کا جو بھی. اچھا چلے, اگر لیا گیا تو کل پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے یہ آپ کو ایک اپرچونٹی دی کہ کرائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور آپ کے لیے اور فائدہ ہو جائے, اور وہ ریزائن بھی دے رہے ہیں. دیکھیں وہ ہمارے نئے پرائم منسٹر کی ریزگنیشن پہ آپ مت جائیں, وہ یو ٹرن لے لیں گے. لیکن میں کہتا ہوں یہ انکوائری کی اچھی آفر ہے. آئی سپورٹ. میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے پارٹی سے بھی یہ میٹر ٹیک اپ کریں گے, کیونکہ آج جیسے ابھی آپ نے کور کمانڈرز کی میٹنگز کی ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ آپ پڑھ لیں. میں ابھی گھر سے ٹی وی میں دیکھ کر آیا ہوں. ایک ڈسپلے یا کنفیوژن ہے کہ ملک کو دو حصوں میں, سوسائٹی کو دو حصوں میں, یا جس طرح اس دن آرمی کے خلاف ہمارے اور میڈیا پہ دکھایا گیا. ایک انڈین چینلز نے مجھے لیا ٹی وی پہ رات کو, وہ آپ کا نام لے رہا تھا, ان سے ہم نے نمبر لیا ہے, تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا مہا منتری. میں نے کہا جی بات سنیں, آپ ہمارے میٹرز کو چھوڑ دیں, وی ول سیٹل ڈاؤن. لیکن جیسے ظفر صاحب نے کہا, اس وقت پوری ڈاؤٹس میں سوسائٹی چل رہی ہے. مجھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے کسی سینسیبل آدمی سے بات کر کے پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہے تھے, تو میرے پاس آپ کا نمبر تھا, یہ بھی دیا, اور آپ کا نمبر بھی ان کو لڑکی کو دے دیا تھا, فکر نہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں, گھوم پھر کے جیسے آپ ہم کہیں, ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے ہماری آرمی کے خلاف کوئی بولے یا جوڈیشری کے خلاف بولے. یا ٹھیک ہے, اگر شہباز شریف صاحب نے یہ آفر دی ہے, میری اوپینین یہ ہے کہ ہماری پارٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. میں ابھی آپ سے بہت سارے سوالات ہیں. ایمبیسڈر کو بلانا چاہیے. دیکھیں آپ کے اوپر یہ سب سے بڑا الزام ہے کہ آپ لوگ امیچور پولیٹیشین ہیں. ابھی آپ ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے, اب اپوزیشن لیڈر بنے گا, نیب چیئرمین بنے گا, ای سی پی کی لیجسلیشن ہوگی, یہ جو آرڈیننس فیکٹریز تھی وہ ختم ہو جائے گی, وہ قانون سازی کر لیں گے. آپ ہاؤس سے کیوں چلے گئے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے معزز مہمان آئے, ان کو بٹھا کے پھر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے گل مدین صاحب سے پی ٹی آئی کی جو فیوچر اسٹریٹجی. انہوں نے بتا دیا کہ فیوچر کے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب ہوں گے, وہ تو وقت ہی بتائے گا. اب ہم انڈیپینڈنٹ اینالسٹ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شہاب امام صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, فارمر سینئر بیوروکریٹ ہیں, سینئر لائر ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ آپس میں مل گئے ہیں, ان کا جو اصل میں نہ تو قبلے کا رخ ایک ہے, نہ ان کا جو ہے ذات پات مذہب سب کا الگ الگ ہے. تو یہ جو اپوزیشن والے کچھ دن پہلے, اب آج گورنمنٹ والے ہیں, تو یہ کتنے دن چلیں گے سر؟ یہ چلیں گے نیکسٹ الیکشن تک. آپ نیکسٹ الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ٹائم پہ ہوگی؟ ٹائم پہ ہوگی, اس سے پہلے نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, پرفارمنس انڈیکس میں, مطلب ہم پڑھی لکھی بات کریں نا, جی ریٹرکس نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات. اور عمران خان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ریٹرکس تھی, ہاں وہ بھی, اور ٹرانسلیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, مگر وہ اسپورٹس سیٹس پہ آکسفورڈ میں گئے تھے نا, تو آپ کو پتا نا کہ ان کا اسپورٹس کوٹا ہوتا ہے. ہاں یہ آپ ڈسکلوز کر رہے ہیں سیکریٹس, یہ گل مدین صاحب یہ برداشت نہیں کریں گے. مجھے پتا ہے, پتا تو ہے, لیکن آپ یہ سننا نہیں چاہیں گے. غلط ہے لیکن آپ یہ سننا نہیں چاہیں گے, آپ کو پتا ضرور ہے. جی سر. تو جو ورسٹ پرفارمنگ گورنمنٹ تھی وہ تھی جنرل یحییٰ کی. تمام انڈیکیٹرز اس کے جو ہے نا وہ ایڈورس تھے. اس
سرکار کی پرفارمنس کو اگر کسی نے ریکارڈ کو بریک کیا تو وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. ویری گڈ. اچھا ایک بات سر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ہمارے لاکھ اختلافات پی ایم ایل این سے، لیکن یہ جو شہباز شریف ہے یہ ڈوور ہے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ابھی تو بہت ہی اچھا سی ایم تھا وہ گلوندرن صاحب سے جو پنجاب کا تھا، لیکن اس سے پہلے جب یہ تھی تو انہوں نے بہت کام کیا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ابھی وہ پرائم منسٹر کا اوتھ نہیں لیا ان کی ٹیم. بالکل مطلب مفتاح اسماعیل ایک پراپر پڑھا لکھا اکنامسٹ ہے، اب بزنس میں جانتا ہے، ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی لوگ ہیں، تو ان کے پاس ٹیمز موجود ہیں. آپ کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ایچ آر کے آدمی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک شیڈو فائنانس منسٹر بنے ہوئے ہیں. بھائی میں اگر ڈاکٹر ہوں MBBS، یا میں لائر ہوں، یا میں کسٹمز کا آفیسر ہوں، تو میں جا کے کوئی میوزک پہ لیکچر دینا شروع کر دوں کہ مجھ سے اچھا کوئی میوزیشین نہیں ہے، پیانو مجھے بہت اچھا بجانا آتا ہے. صحیح بات. تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا یہ کہ کوئی پیانو بجانے والا کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، فلاں کام کرنے والا کہہ رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں. اس وجہ سے یہ فیل ہو گئے. انٹینشنز عمران خان کی بری نہیں تھی، اس کا کیریکٹر اچھا ہے آنیسٹی کے حوالے سے. تو جو ہے فیوچر دیکھ رہے ہیں. نہیں فیوچر تو ابھی فی الحال ظاہر ہے بہت. آپ ہر جگہ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ سعودی عرب کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ UAE کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے. آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز میں موو کرنا ہوتا ہے. آپ اس طرح اوفینڈ کر کے نہیں موو کر سکتے. آپ یورپین یونین کے ایمبیسڈر کو دھمکا رہے ہیں، آپ کی ساری ایکسپورٹس وہاں، آپ کی لائف لائن ادھر ہے، آپ کا GSP+ ادھر ہے، پھر آپ کی امریکہ میں سارا کاروبار، سارا پیسہ، سارا منی، کیش فلو سب وہاں سے آتا ہے. آپ اس کو جو ہے اوفینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک غیر مناسب بات ہے کہ جس شخص سے آپ کی دکان چل رہی ہو اور آپ اسی کو اوفینڈ کر رہے ہو. اچھا ایمبیسڈر صاحب، یہ جو اس وقت فارن آفس ہے، مجھے پرسنلی یہ پتہ ہے کہ آپ کے بہت سارے وہاں پہ جو آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہیں. میں شاہ محمود قریشی صاحب کی تو بات ہی نہیں کروں گا کہ ان کو فارن آفس کا پتہ ہے یا نہیں، ہم اس پہ ٹاپک پہ بات ہی نہیں کریں گے. تو باقی جو لوگ تھے بیوروکریسی میں، وہ وزیر اعظم صاحب کو ایک R&D بھی ہوتی ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ بھی ہوتی ہے، تو وہ کیا اس کو R&D کر کے دیتے تھے کہ یہ اس طرح سے، جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بگاڑ کے کیسے چل پائیں گے؟ فارن آفس میں ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو کمیونیکیشن پروٹوکول آپ کہتے ہیں. ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ بھی ہے، وہاں ہر چیز کی ونگ ہوتی ہے. میں ڈائریکٹر جنرل رہا، پالیسی کا، پلاننگ کا، ایڈمنسٹریشن کا، پرسنل کا. وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کمیونیکیشنس ہوتی ہیں، ہم وی کی ناٹ گو ڈائریکٹلی ٹو دا پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کے اسٹاف کو ہم کوئی چیز بتائیں. دیر آر سو مینی تھنگس. ہم کہتے بھی ہیں کہ یار کمیونیکیٹ کریں، بٹ وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ ٹو اینڈ ایٹ دا لیول آف دی اپروپریٹ اتھارٹی. میرا اگر میں ڈائریکٹر ہوں تو DG ہوگا تو فلاں میں فارن منسٹر تک. الٹیمیٹلی اٹ کمز ڈاؤن ٹو دی فارن منسٹر. وہی ایک چینل ہے جو پرائم منسٹر کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، نمبر 1. دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم جو بیوروکریٹس ہیں، میرا خیال ہے تینوں کو بیوروکریسی کا ایک وسیع تجربہ ہے. اس میں یو کانٹ بائی پاس، ادروائز اٹ ول گو اگینسٹ دا رولس. آپ نہیں کر سکتے، آؤٹ اسپوکن بھی نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں آئی ہیڈ بین وین آئی واز ڈائریکٹر جنرل دی پالیسی، بہت سی ایسی چیزیں فارن آفس بنا کے جاتا تھا، پر ایٹ دی ہائی لیول وہ کہتے نہیں جی یہ نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے. آف کورس ایٹ دی انٹرسٹ آف دا کنٹری جو ہوتا تھا. اب کل جو اسپیچ کی ہے ہمارے پرائم منسٹر نے، نیچرلی فارن پالیسی پہ وہ بولے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کس کنٹریز کے ہمارے ریلیشن شپ ہونے چاہیے. جیسے سائیں نے کہا کہ وی ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس ریلیشن شپ ود ایوری. انڈیا کا ذکر بھی کیا ہمارے پرائم منسٹر نے، اینڈ مودی کانگریچولیٹڈ ایون چائنا نے کیا ایک دن بعد، مگر سب سے پہلے ٹرکی نے کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہیں کریں گے. پاکستان ہے دا پلیس ان دا مسلم ورلڈ. وی آر آلموسٹ دا لیڈرس آف. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. اتنے ملکوں میں میں نے سرو کیا ہے، ساری چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے، میں چھوٹا سا قصہ بتاؤں. وین آئی واز ایمبیسڈر ان سوڈان، جب صبح میں دفتر آتا تھا کو کم از کم کوئی 1000-1500 سوڈانی کھڑا رہتا تھا کہ پاکستانی ویزا چاہیے، جیسے امریکن کے پیچھے ہم کھڑے رہتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ یار دیکھیں وی آر امریکہ. کہ امریکہ نہیں، وی ول گو ٹو پاکستان. اتنے پاکستان کے عاشق ہیں. میں آپ کو کئی باتیں بتاؤں، ٹائم نہیں ہے. بہت ہمارا ملک جو ہے خوبصورت ہے، بڑی عزت ہے ہماری باہر. اور مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ اس کو جو ہے
اس ٹونگا گاڑی کو یا گاڑی کو یا ٹرین کو یا جہاز کو چلانے والے لیڈرس ہیں, لیڈرشپ پولیٹیکل. اتنے اچھے لوگ یہ تو سارے اچھے لوگ ہیں, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ دین یو ہیو ٹو ہیو اے فارمیشن. اب جیسے ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا جو سوال کا جواب ہے سمپل یہ ہے کہ کمیونیکیشنس ہم ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے ایک چیز بنا کے دے دینا, پھر کہیں گے رسی ہے اس کو سام بنا دو, بنا دیں گے. سام کو کوئی رسی بنا دو, بنا دیں گے. وزیر اعظم صاحب تو کہتے تھے, فارمر وزیر اعظم صاحب کہتے تھے بھائی میں پڑھ کے نہیں کرتا تقریر میں, پرچے ورچے تھوڑی لکھے ہیں. کئی ایسے جیسے بھٹو صاحب تھے ایکسٹمپور کرتے تھے. ہمارے عمران خان کو میں سلام کرتا ہوں کہ جب بھی کھڑے کاغذ کے ساتھ نہیں کرتے تھے. یو این او میں بولے, دوسرے جگہ بولے. پاکستانی ہمارے فارمر پرائم منسٹر ہیں, بڑا بولتے تھے ساری جو بھی ساری چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ کتنا, مگر اب جیسے پچھلے ہمارے پرائم منسٹر یسٹرڈے اس نے بات کی تو باقاعدہ بڑی اچھی فارن پالیسی پہ کہا کہ کن ملکوں سے, خاص کر کے یو اے ای, اس کے بعد سعودی عربیہ ہمارا بہت امپورٹنٹ پارٹنر ہے. قطر کے ساتھ گیس کا سلسلہ ہے. ہی از اے بزنس مین ہمسیلف بیسیکلی, جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو نیچرلی مجھے آئی ہوپ کہ پاکستان ول موو ٹورڈس پازیٹیو ڈائریکشن. گلوندر صاحب, یہ کیا سوچ کے جو آپ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ہاؤس میں نہیں رہنا چاہیے؟ جب آپ ہوں گے اپوزیشن لیڈر اور ہاؤس آف لیڈر ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو آپس میں جو جب آپ کوئی اپائنٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو دونوں کا پاور ایک جیسا ہوتا ہے. تو آپ نے اپوزیشن لیڈر بھی چھوڑ دیا, ٹریجری بینچز گئی, تو کیا ایسے کہ آپ نکل کے باہر چلے گئے؟ لیکن یہ پارٹی میں ڈسکس ہوا تھا ڈیپلی, لیکن خان صاحب کا اور پارٹی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں عوام نے یہاں بھیجا ہے اور ہمیں عوام کے پاس ہی جانا چاہیے. ٹھیک. جس اسمبلی میں کہ ایم این ایز کی جو ہے ایک قیمت لگ گئی ہے, ایک بکاؤ مال بن گیا, ایک سرکس بن گیا ہے, ایک ہوٹل میں ایم این ایز بند پڑے ہیں, سندھ ہاؤس میں بند پڑے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایم این ایز قرآن اٹھا رہے ہیں آپ کے اپنے. میں اپنی بات تھوڑی پوری کروں. چلو آپ پیسے کی بات بھی نکال دو, لیکن ان کو کڈنیپ کیا گیا نا. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو گھر میں بیٹھے رہتے. اینی ہاؤ, اس کے بعد ہماری پارٹی کا ایک ویژن ہے, ایک سوچ ہے. آپ دیکھیں اس رات ابھی شروع میں آپ نے مجھے کہا آپ سے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ تو 22 کروڑ آدمی نے تعزیت کی کل رات. جب سے میں بھی تو کر رہا تھا, یہی میں نے قبول کی نا. یہ تو میں نے کہا کہ پوری قوم نکلی روڈ پہ, اور اس طریقے سے کسی پرائم منسٹر کو ہٹانا یا کسی اسمبلی کو, اب اس میں ہم بیٹھ کر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے تو شہباز شریف کو تسلیم کریں. دیکھیں یہ تو آپ تینوں پینل ایگری کریں گے, ایک بندے پہ کرپشن کے کیس, کرمنل کیسز, زرداری پہ کیسز, سب آدھا اسمبلی پہ کیسز, خورشید شاہ ہمارا اپنا ہے اس پہ کیسز. اب وہاں خان صاحب بیٹھ کر اس اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن یا خود بنے یا شاہ محمود کو بنائیں. شاہ محمود صاحب آلریڈی فارن آفس والے لیٹر میں بالکل ایک ہائی پچ پہ کھیل رہے ہیں, جو ظفر صاحب بھی مجھے انڈورس کریں گے کیونکہ وہ فارن منسٹر ہیں. اس کو الفابیٹ پتہ ہے کہ اس لیٹر میں ہے کیا اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. سو اینی ہاؤ ہم پبلک میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ 13 کو ہمارا کراچی میں جلسہ ہے, 16 کو ہمارا یہاں ہے, 13 کو پشاور, 18 کو ہم پھر مینار پاکستان کو بھریں گے. لوگوں کا آپ کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ یہ دیکھیں آپ سے میں نے دعا کی تو بڑے اچھے طریقے سے انا للہ و انا الیہ راجعون, وہاں اس جلسے میں گالیاں بھی دی گئی, اداروں کو بھی برا بھلا کیا گیا. جہاں تک جلسے کی بات ہے تو اس میں ابرار الحق بھی آ جاتا ہے, عطا اللہ عیسیٰ خل بھی, وہ ایسے ہی 2-2 لاکھ بندے اکٹھے کر لیتے ہیں یہ دونوں سنگر. نہیں وہ تو خیر ایک پارٹی کے ممبر ہے, ہر آدمی اپنا حصہ ڈالتا ہے, کنٹریبیوشن ڈالتا ہے. سنگر ہوگا تو سنگر ہو کے آئے گا, کوئی مولوی ہوگا تو وہ اسی طرح, وہ آپ طرح کا شوقین آدمی ہوگا تو وہ تو اس کا پھر وہ ایک الگ سیٹ ہوگی. ہم تو علماء کے حضرات علماء کرام ہیں, وہ تو میں اس لیے خان سیٹ ہی الگ ہوگی. دیکھیں ظفر صاحب, شہاب صاحب, آپ سب ایک اس معاشرے میں آپ کی گروتھ ہوئی ہے, آپ سب چیزیں جانتے ہیں. چاہے ہم یہاں بیٹھ کر کیمرہ کے سامنے ڈسکس نہ کریں, چاہے امریکہ کی طاقت کو ہم یہاں بیٹھ کر تسلیم نہ کریں, لیکن امریکہ کی طاقت تو ہے نا. ماضی میں بھی افغانستان کے ایشو پہ اس وقت میں ڈائریکٹر افغان ریفیوجیز تھا جب اٹیک ہوا تھا افغانستان رشیا کا, تو اس وقت بھی ہم نے امریکہ کی ڈکٹیشن ہمیں ملی تھی. اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی ملی. جب بھٹو صاحب نے امریکن کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کیا تو اس کا کیا حشر ہو گیا. ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی تک ارلی اسٹیج
डेफिनेटली ये लेटर पब्लिक होगा, मैं और उसका आपको फायदा होगा, ज़रूर होगा, राइट। क्योंकि उसमें वो नॉर्मल मैसेज नहीं है जो जफ़र साहब बीइंग एक्स एम्बेसडर बता रहे हैं या बीइंग एक्स एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन ऑफिस, ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं एक थ्रेट है, जैसे भुट्टो साहब को थ्रेट थी। लेट द नाउ जो शहबाज शरीफ साहब हमारे नए प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, वो जुडिशरी कमेटी बैठेगी, चाहे हम उसमें जाएं नहीं जाएं, सपोज सर वो तो लेटर तो वो देखेंगे ना, तो उस पर वो अपनी ओपिनियन देंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाह साहब, ये जो बात हो रही थी कि ये पीटीआई का जो ग्राफ है वो बहुत हद तक गिर गया है और लोग अब उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, महंगाई, जितने नारे, जितने वादे, वो सारे, लेकिन हमने उसके बावजूद भी देखा कि सफिशेंट नंबर ऑफ़ पर्सन जो है वो बाहर रोड पे आए और उन्होंने इमरान खान साहब की सपोर्ट। तो क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी का करिश्मा है या कोई और बात है? ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी का करिश्मा है और आप जो है वो जो जलसे जुलूस में लोग आते हैं ना, उस पे अपनी प्रेडिक्शंस को नहीं बेस कर सकते। जलसे जुलूस तो भर दिए जाते हैं और बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं और एक सीट भी नहीं निकाल पाते, तो ये यार्ड स्टिक नहीं है, राइट। मगर आवाम में जो है ना, अगर आप वो रेटोरिक लेके चले जिसमें एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट हो तो लोग आ जाते हैं, राइट। अदरवाइज अगर ये पूरे 5 साल कर लेते ना तो इनको इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये फरमाएं कि क्या ये डिसाइड हो गया है कि काबीना में कौन कौन लोग आ रहे हैं? आपका भी नाम आ रहा है, बाकी इत्तेहादियों में से कौन कौन आ रहा है? नहीं भाई, ये तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके ऑफिस ही बता सकते हैं। अभी तक कंसल्टेशंस हो रही हैं मुख्तलिफ पार्टीज की आपस में, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिए? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कोई अभी फैसला नहीं हुआ। अभी आप फाइनेंस को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त जो नई गवर्नमेंट, जो आप लोगों की गवर्नमेंट आई है, सबसे बड़ा इस वक्त आपको चैलेंज क्या समझते हैं? नहीं, जाहिर है इकोनॉमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा फेलियर इमरान खान गवर्नमेंट का था ही इकोनॉमिक फ्रंट पे, जो इस मुल्क में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, 3 फैक्टर्स जो हैं, ये तो जो डायरेक्टली लोगों को अफेक्ट करते हैं। और उसके पीछे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, मतलब कौन सा एस्पेक्ट है इकोनॉमी का जिसको इन्होंने जो मिस हैंडल नहीं किया। बहुत ही खराब हालत है इकोनॉमी की, और गवर्नमेंट ऑफ द डे आज हो या इवन कल उसको संभालना के लिए बहुत कुछ जो है वो करना पड़ेगा। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, कुछ बर्डन शेयर करना पड़ेगा, काफी सारी चीजें हैं। IMF का प्रोग्राम जो है उसका रिवाइवल, जो कि तकरीबन इमरान खान साहब खत्म करके गए थे, उसका रिवाइवल होना होगा। और जिन जिन चीजों पे इन्होंने इनहराफ किया था एक दफा अग्री करने के बाद, जाहिर है उस सारी चीज पे फिर से निगोशिएशन होगी। सर आप पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, आप तमाम मीटिंग्स में भी बैठते थे, तो आप लोगों ने आने वाले दिनों का क्या लाएमल बनाया है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे, अपनी चीज़ें ठीक करके इलेक्शन में चले जाएंगे, या आप समझते हैं कि पूरा टेन्योर पूरा करेंगे? देखिए, ये भी प्रीमेच्योर सवाल है। जाहिर है कि ये तो कंसल्टेशन प्रोसेस है जो कि अभी शुरू हुआ है। ठीक। और मुख्तलिफ पार्टीज हैं, हर एक की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी अपनी जो है स्ट्रेटेजी है। कुछ जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, कुछ इतना जल्दी नहीं चाहते, तो सब की मशावरत से ये फिर फैसला होगा। आप क्या चाहते हैं? मेरा तो आपसे सवाल था ना। आप मीन्स पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी डेफिनेटली जो इस वक्त पोजीशन है, हमारे 2-3 चीजें हैं जो के फंडामेंटल है। पहली चीज तो ये कि इलेक्शन दोबारा से वही वाला अगर इलेक्शन करना है जो कि 2018 में या इवन हमारे हिसाब से 2013 वाला, जिसमें बहुत सारी आउटसाइड इंटरफेरेंस है, उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पे कॉन्स्टेंटली एक कंट्रोवर्सी रहती है। सेलेक्टेड का पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है वो गलत है। तो कुछ
बेस मिनिमम रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में जाने से। उसमें लेजिस्लेशन भी है और कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है उनको भी सेट करने की ज़रूरत है। तो उससे पहले तो इलेक्शन का जो है सवाल पैदा नहीं होता। आपकी कितना टाइम, एक सेकंड जस्ट फिनिश, कितना टाइम जो है वो 4 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, बट जाहिर है कि किसी न किसी पॉइंट पे जाके इलेक्शन भी करना हो। आप जो अगला इलेक्शन करवाएंगे सर, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त, ये जो ईवीएम मशीन है इस पे हो जाएगा या जो प्रीवियस सिस्टम था अभी हम ईवीएम मशीन को अभी खरीदने की और उस टेक्नोलॉजी को लाने में कामयाब नहीं हो जाएंगे? देखें, ये ऐसी बात नहीं है ना कि आपने कह दिया कौन चीजें सब होगी। ये एक लंबा प्रोसेस होता है और ईवीएम मशीन कहना आसान है। 5,000 किस्म की वैरायटीज हैं इस सारी चीज में। कितना रूडिमेंट्री है, आपको जो इंडिया का सिस्टम है जो कि बिल्कुल सिर्फ बटन प्रेस करने की बात है और कुछ नहीं। वो चाहते हैं या आपको सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चाहिए जो दुनिया के कुछ मुल्कों में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, कोई उस पर पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अगर अपने 4 या 6 महीने में इलेक्शन कराएं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी मशीन के साथ हो सके। तो जाहिर है कि हमारा फॉल बैक वही होगा जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम है। हम मशीनों के इस्तेमाल से के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हैफेजर्ड तरीके से और मशीन ऐसी हो जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके, उस डेफिनेटली उसके खिलाफ है। अच्छा, जो नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगी वो 6 महीने के बाद होगी, साल के बाद होगी, आपके जो अपोजिशन के अहम तरीन रहनुमा है वो इमरान खान साहब होंगे और उनका एक ही स्लोगन होगा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी, ये लेटर ने जो है वो हमें बाहर निकाला। इस लेटर की आप काउंटर स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे? क्योंकि कल तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, वो पीटीआई ने उसको रिजेक्ट किया। नहीं, उनको इंक्वायरी चाहिए ही नहीं ना। पीटीआई का तो ड्रामा खत्म हो जाएगा अगर एक्चुअली इंक्वायरी सही माना में हुई और पता चला कि ये क्या चीज है। ये ड्रामा जब से इन्होंने शुरू किया है, और मुझे हैरत है कि लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं वो इस किस्म के ट्रैप में। आपने देखा कितनी दफा ये एक लिफाफा लहराया गया, चाहे वो इमरान खान ने किया हो जलसे में, या वो स्पीकर ने किया हो, या आप डिप्टी स्पीकर ने किया हो। ये एक लिफाफा लहराते हैं और कहते हैं कि इसमें पता नहीं क्या जादू है अंदर पड़ा हुआ, और जितनी भी उसकी तशरीह हुई है उसमें ये है कि एक हमारे एम्बेसडर साहब ने एक अमेरिकन लो लेवल ऑफिशियल से मुलाकात हुई। उसने कहा कि जी आप यूक्रेन की जंग जिस दिन हो रही तो आप मॉस्को में कीजिए। टोटल एक्सटेंट इस सारी कहानी का ये है। अब उसको पैकेजिंग करके कि जी इसमें नो कॉन्फिडेंस उसी की वजह से आया और नो कॉन्फिडेंस जो है इस वजह से वो उसमें पूरी अमेरिका की बैकिंग थी, ये सब मन का किस्म की कहानियां हैं जो कि हमें समझना चाहिए कि ये क्या चीज है। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक ये सीरियस इंक्वायरी जो है वो होके इस सारी चीज को एक्सपोज करना चाहिए। सर, लेकिन आपको इस मनगढ़ंत कहानियों से जान छुड़ानी पड़ेगी ना, तो ये आप इसको किस तरह से क्लियर करेंगे कि आवाम को भी बताएं कि जी ये लेटर नहीं, जाहिर है कि लेटर में क्या है, ये जो लिफाफे लहराए जाते हैं वो ना हो। जो पहली चीज है ये लेटर नहीं है, कभी लेटर बनता है वो केबल बनता है, पता नहीं क्या क्या हुआ कहानी उसमें है। उसकी जो भी हकीकत है वो सामने आएगी और लोगों के सामने आएगी। ये क्लोज डोर मीटिंग्स में नहीं जाएगी और लोगों को उसका एक एक लफ्ज जो है वो सामने रखा जाएगा। अगर एक तो ये सही है कि जबान जो इस्तेमाल की गई थी उस केबल में तो रिलेट किया था, जो शख्स को कोट किया गया है वो अनडिप्लोमेटिक था और उसको कोई भी पाकिस्तानी कंडेम करता, लेकिन उसमें से ये तमाशा निकाल के और अपने फायदे के लिए नो कॉन्फिडेंस में जिस दिन इनके वोट खत्म हो गए, जब उन्होंने देखा कि हम हार रहे हैं, तो ये क्रिएट किया गया और उस सारी चीज को जो है प्रोपेगेट किया गया। डेफिनेटली जब तक के सारे फैक्ट्स हर पाकिस्तानी के सामने नहीं आएंगे तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट के फैक्ट्स सामने। सर, प्रोबेबली जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो सुनने में ये आ रहा है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिलेगी, तो ये फिर डिपार्टमेंट डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा, ये लेटर भी आपके पास आ जाएगा, तो आप ये आवाम को डिस्क्लोज कर देंगे?
देखिए, पहली चीज तो ये कि पता नहीं क्या वो कोई मिनिस्ट्री देते हैं या नहीं, ये तो प्रीमेच्योर बात है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने कल बात की है कि एक इंक्वायरी इसमें होगी और वो क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, हर एक को उस पर यकीन होना चाहिए कि हाँ ये जो भी शख्स बैठा है वो सच बोलेगा। उसके फॉरेन मिनिस्ट्री से भी अब तो कोई वास्ता नहीं है, तो जो है वो ट्रांजेंट करता है कई डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को, उसको डेफिनेटली हैंडल किया जाएगा एट ऑल लेवल। सैयद नवीद कमर साहब का नाम स्पीकर के लिए आ रहा है, तो आपसे कोई मुशावरत हुई है इस? देखिए, पहली चीज तो ये कि इसमें ये सारी प्रीमेच्योर बातें हैं, ये ज्यादातर हमारी मीडिया में, क्योंकि जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट होता है तो मीडिया भी इन चीजों पे ज्यादा एम्फसाइज करती है। ये इसमें से कोई भी अभी चीज फर्म अपनी ये जब होगा तो इंशाल्लाह आपके सामने ही आएगी। सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है सिंध के लोगों को वो ये है कि आपने MQM के साथ कोई 37-38 पेजेस की कोई एग्रीमेंट की है, और उस एग्रीमेंट के तहत आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो MQM को देने जा रहे हैं। तो MQM को साथ क्या डील हुई? आप इम्पोर्टेंट एक पीपल्स पार्टी के मेंबर। तो ये है कि 38 पेजेस का कोई चीज जो है वो न है, न हुई है, न इवन लाई गई थी। कितने पेजेस की सर? एक सेकंड में जी 17 पॉइंट्स MQM ने प्रेजेंट किए थे जब वो आए थे बात करने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ। उन 17 पॉइंट्स में मेनली वो चीजें हैं जो कि हम मुश्तरका तौर पे अग्री करते हैं। उसमें हाँ, लोकल बॉडीज की को स्ट्रेंथन करने की बात जरूर थी, सेंसस की बात थी, ये हमारे जॉइंट इश्यूज हैं, कोई MQM के एक्सक्लूसिव कोई ऐसी चीज नहीं हम एग्री कर सकते या करने को तैयार हूँ जिसमें सिंध का मफाद या इफादत में इवन अगर आप अलग करके देखें तो रूरल सिंध का मफाद जो है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता हो। ये बातें जो है ना, वो जाहिर है कि पॉलिटिक्स में फिर हर चीज एक्सप्लॉइट होती है, तो सामने आई है। 17 पॉइंट्स ऑन सिंगल पेज, नॉट 38 पेजेस। इसमें गवर्नर का भी है सर? देखिए, गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं अपॉइंट करती या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करती, वो फेडरल गवर्नमेंट करती है। उन इस किस्म की जितनी भी पॉलिटिकल चीजें हैं उसमें कंसल्टेशन की बात की गई है कि ज़ाहिर है अलायंस हैं, अगर आप हुकूमत में का हिस्सा हैं तो सारी चीजों में कंसल्टेशन होती है और इस चीज में भी कंसल्टेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची और हैदराबाद तो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो उस पर कोई बात हुई है? उस पर भी जरूर बात हुई कि वो भी कंसल्टेशन से होगा। जाहिर है बस एक हद तक ये तो एक एस्टैब्लिश बात है कि कराची हैदराबाद में उनका भी एक स्टेक है MQM का, जो कि एक हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ था पिछली इलेक्शन में और कुछ सीटें, जाली सीटें PTI को दी गई थी कराची में पर्टिकुलरली। नहीं, ये उनकी डिमांड है। रिकग्नाइज करते हुए, एक सेकंड जी सर, ये रिकग्नाइज करते हुए कि मतलब कम से कम इन दो शहरों में MQM एक स्टेक होल्डर है, जाहिर है कि उनके साथ भी मुशावरत होगी। नहीं, ये उन्होंने डिमांड रखी है सर एडमिनिस्ट्रेटर कराची और हैदराबाद की? मुशावरत की जो डिमांड, जो लैंग्वेज है ना, आप देख लेंगे तो डिस्क्लोज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, उसमें यह है कि जब रखे जाएंगे तो इसमें उनके साथ मुशावरत होगी। नवीद कमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एम्बेसडर साहब, आप जो ख़ास तौर पे जो फॉरेन ऑफिस की बात की नवीद कमर साहब ने, आप उसको किस तरह से एंड योर टेक अबाउट इट? देखिए, सही फॉरेन ऑफिस की बात जो मैंने पहले वर्ष की, कम्युनिकेशंस जो सारी चीज़ें होती हैं, देखिए हर एक लेवल का रोल है। फॉरेन मिनिस्टर का अपना रोल था। अब ये जो सारा एपिसोड था जो भी था वो फॉरेन मिनिस्टर का ही, जो पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे उनका रोल था, किस तरह से उन्होंने किया है, मुनासिब समझा नहीं समझा, उन्होंने देखा था। मैं समझता हूँ इस सारे एपिसोड में सारा जो ओनस है वो जो हमारे एम्बेसडर असद मजीद साहब थे उस वक्त वहाँ, वही जब इंक्वायरी कमेटी या जो भी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसके आगे बताएंगे कि जी असली व्हाट ट्रांसपायर्ड बिटवीन
ہم اور ادر اور اس کو کس طرح سے کنسٹرو کیا جاتا ہے. دیکھیں وہ انکوائری ہوگی پراپر, ورڈس ایک ایک ورڈ جو باقاعدہ ناپا تھولا جائے گا کہ واقعی کیا تھا. واقعی ہو سکتا ہے اٹ وڈ بی اے تھریٹ, اٹ مے ناٹ بی اے تھریٹ. تو اب یہ ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا بیکاز آئی ہیو ناٹ سین دا کانٹینٹس. میں نے آپ کو اوپر لبے لباب جو ان کا نیچر آف دی ڈاکومنٹس اور وہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو پروسیجر. گل محمد صاحب, اب آپ جی ڈی اے بھی موسٹ پروبیبلی آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے نا, وہ انہوں نے ڈیزائن. تو اب آپ سندھ میں جو ابھی تیاری ڈیفینیٹلی آپ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, تو آپ کے اگینسٹ کون ہیں, آپ کس کے ساتھ کولیشن؟ جی ڈی اے کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بھی ایم کیو ایم بھی آپ کے خلاف ہو گئی. تو آپ کس کے ساتھ مل کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیں تیبور صاحب, پہلے تو جی ڈی اے ابھی تک گئی نہیں ہے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیے, ٹھیک ہے نا, وہ بیٹھے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہ گورنمنٹ سیٹس پہ بھی نہیں ہے. دوسرا, نوید قمر صاحب کی باتوں سے میں نے جو اندازہ لگایا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ایم کیو ایم سے سینٹرل گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے یا پروونس کر رہی ہے؟ ان کی باتوں سے لگا تو کئی ساری پوائنٹس ایسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایم کیو ایم کو دینی ہیں, اور بہت ساری پوائنٹس ایسی ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے ان کو دینی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کو تو دونوں طرف سے ان کی تو چاندی ہو گئی, ان کے تو پرانے جو بھی خواب تھے سب, گورنرشپ بھی چلی جائے گی, آپ کا جو میئر وغیرہ بھی چلا جائے گا, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری ہے. تو دے آر گینرس, دے آر ناٹ لوزر. جی ڈی اے جو ہے بیٹھی ہے ہمارے ساتھ. ابھی آپ کا یہ ہے کہ ہمارا سندھ میں الائنس کس کے ساتھ ہوگا. جی, آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جی ڈی اے سے ہمارا تجربہ پھیل گیا تھا 2018 کی الیکشن میں بھی. تو اس دفعہ ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی الائنس نہیں ہوگا. ہم الگ لڑیں گے, انڈیویجول لڑیں گے, پیپلز پارٹی سے لڑیں گے, اور انشاءاللہ 2023 میں جو شیڈول الیکشن ہے, پہلے تو 1 مہینے میں بھی ہو سکتی ہیں, 2 مہینے میں بھی ہو سکتی ہیں, تو انشاءاللہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہاں بنے گی سندھ میں. انشاءاللہ چیف منسٹر کون ہوگا؟ چیف منسٹر تو ہمارے یہاں بہت سارے اس وقت ارباب صاحب سے لے کے بہت سارے نام ہیں. اس سوال میں نہیں, میں نے ارباب صاحب بتا دیا تھا. ارباب صاحب چیف منسٹر, ارباب صاحب ایک بہت نہیں, اور ہوم منسٹر. دیکھیں ارباب صاحب کے لیے تو عمران خان نے خود کہا تھا کہ آپ کو ہم سی ایم بنائیں گے. جی بالکل. تو انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپس کی جو نیگوشیٹ پولیٹیکل جا رہے ہیں, نتھنگ از کلیئر. ٹھیک ہے, کوئی کی بات کلیئر نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن انشاءاللہ 3 مہینے میں الیکشن ہوں گے اور ہم پوری طریقے سے تیار ہیں فائٹ کرنے. چیف منسٹر سندھ کے لیے آپ پوری طرح اگر آپ میرا نام دیں گے تو خوشی ہوگی مجھے. تو میں یہی تو چاہ رہا تھا کہ گل محمد رحیم صاحب کی. سر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ابھی جیسے ہم نے نوید قمر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا, ہم پہلے سن رہے تھے, مجھے کسی ایم کیو ایم کے صاحب نہیں بتایا کہ ہماری کوئی 37 پیجز کی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے. تو نوید قمر صاحب نے کہا 1 پیجر ہے, 37 نہیں ہے, 7 پیج بھی نہیں ہے. تو 1 پیجر ہے, لیکن اس پہ کیا ہے, 2 پیجز پہ ہے. اچھا دیکھیں, میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جس طرح پاکستان کی دنیا میں ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اسی طرح کراچی کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. بالکل صحیح. اور اسی طرح ایم کیو ایم کی بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. ٹھیک بات. تبھی تو ایم کیو ایم جہاں جاتی ہے وہاں سرکار بنتی ہے, اور جہاں سے ہٹ جاتی ہے وہاں سرکار گر جاتی ہے. صحیح بات. تو جتنا جلد ہم لوگ اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیں اتنا بہتر ہے, اور پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو جس طرح معاہدہ بالکل صحیح ہوا ہے, وہ محرومیوں کا معاہدہ ہوگی آپ کے پاس. ہاں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. تو کاپی دے دیں نا, تو ہم عوام آپ کو کیا پتا کہ کس نے بنایا. وہ ہمیں بھی مجھے پتا ہے آپ کی کنٹریبیوشن ہے, جس نے بنایا ہے وہ اس کا ہمیں بھی نام کا پتا ہے. دیکھیں وہ محرومیوں کا ایگریمنٹ ہے, وہ سوشل آسٹرائزیشن کا ڈاکومنٹ ہے, وہ پولیٹیکل آسٹرائزیشن کا ہے, وہ اکنامک محرومیوں کا ہے. اور اگر آپ جو پرماننٹ سندھ کے باشندے ہیں, جو پاکستان کے پرماننٹ شہری ہیں, ان لوگوں کو آن بورڈ کریں گے تو ظاہر ہے محبت پیار سے چیزیں چلیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں, دیٹ از اے چارٹر آف رائٹس. تو ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو ریکگنائز کیا ہے لیڈنگ پولیٹیکل لیڈرشپ نے, پیپلز پارٹی نے بھی, پی ایم ایل این نے بھی, اور مولانا صاحب نے بھی. تو یہ ہماری وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, مگر ہمارا جو چارٹر آف رائٹس ہے وہ ہم نے رجسٹر کرا دیا. گارنٹیئر کون ہے؟ گارنٹی سب آپس میں ایک دوسرے کے ہیں.
ایک دوسرے کے ہیں. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ جو ڈیمانڈ نوٹ تھا ایم کیو ایم کی طرف سے, چارٹر آف رائٹس, چارٹر آف رائٹس کسی وکیل نے بنایا تھا. وہ وکیل آپ بھی ہو سکتے ہیں, وہ وکیل فاروق نسیم بھی ہو سکتے ہیں, وہ فاروق نسیم بھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شہاب امام صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا گل مدرن صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا ایمبیسڈر ظفر اللہ شیخ صاحب کے ساتھ بہت شکریہ نوید قمر صاحب. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.